سابق سینیٹر مشتاق احمد خان ان کے بھائی کو بے دردی سے نامعلوم افراد کی جانب سے ان کے گھر کے سامنے قتل کیا گیا ہے۔ مشتاق احمد خان ان کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہی انسان ہیں جو فلسطین کے لیے جنہوں نے ڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا، جو امن کی آواز اٹھاتے ہیں، جو یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ امن کے لیے باہر نکلیں، جو خیبر پختونخوا میں ابھی جو پاکستان کے ایک نامور عالم مولانا سمیع اللہ کے بیٹے جو شہید ہوئے تو وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کے بھی انہوں نے امن کی بات کی۔ اور مشتاق احمد خان کے بارے میں بات کریں تو یہ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ فوج پہ بھی بات کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، فوج کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ یہ فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں اور باقی جو ملکی ایشوز ہوتے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج مشتاق احمد خان کے بڑے بھائی کو نامعلوم افراد کی جانب سے ان کے گھر کے سامنے قتل کیا گیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج اڈیالہ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان پہنچے، آج اڈیالہ کے باہر پہنچ کر پیغام دیا کہ عمران خان ہم آئیں گے، ہم آپ کے لیے باہر نکلیں گے، اور اڈیالہ کے باہر پہنچے، وہاں پہنچ کے نعرے بازی کی گئی، قیدی 804 کے نعرے لگائے گئے، اور وہاں سینکڑوں ہزاروں نوجوان آج اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ گئے۔ اور آج پہنچنے کی وجہ کیا تھی یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک طرف اڈیالہ کے باہر نوجوان پہنچتے ہیں، دوسری طرف آج اسلام آباد میں آج پاکستان تحریک انصاف کا ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک کنونشن ہوتا ہے، اور شاندار کنونشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج لاہور میں ذل شاہ شہید کی دوسری برسی تھی، آج وہاں ایک پروگرام ہوتا ہے۔ آج کے دن میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے 3 پروگرام کیے۔ ان پروگرام کی حقیقت کیا ہے؟ کنونشن، ریلی اور ذل شاہ شہید کی یاد میں جو ایک پروگرام ہوا لاہور میں، اس کی حقیقت کیا ہے آئیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشتاق احمد خان ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، مشتاق احمد خان ایک ایسے انسان ہیں جو دوسری جماعت میں ہیں، یعنی وہ تحریک انصاف میں نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی کے ایک ممبر ہیں، جماعت اسلامی کی طرف سے وہ سینیٹر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس انسان کو دوسری جماعت کے میں ہونے کے باوجود پسند کرتے ہیں، جہاں وہ اس جماعت کے امیر کو پسند نہیں کرتے لیکن مشتاق احمد خان کو ضرور پسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسے انسان ہیں جو حق سچ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک شریف النفس انسان ہے، ایک سادہ طبیعت کے انسان ہیں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا، ڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا فلسطین کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی اس پہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب عمران ریاض کو حج سے روکا گیا اس پہ بات کی۔ ابھی جو اکورا ہٹک میں مولانا سمیع اللہ کے بیٹے مولانا حامد اللہ کو شہید کیا گیا، وہاں پہنچے، وہاں ان کے دوسرے مولانا سمیع اللہ کے دوسرے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے بات کی، پریس کانفرنس کی۔ اس کے علاوہ وہ امن کی آواز بلند کرتے ہیں، باقی پاکستانی اداروں کے حوالے سے وہ سوال اٹھاتے ہیں۔ آج ان کے ایک بھائی کو، بڑے بھائی کو نامعلوم افراد کی جانب سے بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ دیکھیں کس نے کیا ہے، اب سراغ لگایا جائے، یہ پوچھا جائے، انویسٹیگیشن کی جائے کس نے کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا، اور یہ سوال اسلام آباد پولیس سے ہے، یہ سوال ان تمام لوگوں سے ہے جو اس چیز سے باز ہی نہیں آتے، جن کو فرصت ہی نہیں کہ تحریک انصاف کے گھروں میں چھاپے مارے جائیں، تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں گھسا جائے، اٹھایا جائے، غائب کیا جائے۔ انہیں اس چیز سے فرصت نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ مطلب انہیں نہیں سروکار کہ ڈکیتی کتنی بڑھ گئی ہے، قتل و غارت کتنی بڑھ گئی ہے، لوگوں کی گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں، گن پوائنٹ پہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن اسلام آباد پولیس کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ان کا کیا کام ہے؟ شیلنگ کس طرح کرنی ہے، کنٹینر کس طرح لگانے ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو کس طرح روکنا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو کس طرح گرفتار کرنا ہے، کس طرح غائب کرنا ہے، کس طرح اٹھانا ہے۔ ان کا صرف یہی کام رہ گیا ہے۔ یہ ریاست، یہ مشینری، یہ پیسہ، عوام کے ٹیکس کا پیسہ عوام پہ نہیں لگایا جا رہا بلکہ عوام کے خلاف لگایا جا رہا ہے۔ اور آج ایک سینیٹر مشتاق احمد خان کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا گیا، جہاں اس ملک میں یہ لوگ محفوظ نہیں جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممبر قومی اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی ہیں، سینیٹر ہیں۔ اگر ان کے گھر والے محفوظ نہیں تو ایک عام پاکستانی کیسے محفوظ ہوگا؟ ایک عام پاکستانی کس طرح محفوظ ہو سکتا ہے جب ان لوگوں کو، اپنے لوگوں کو آپ تحفظ نہیں دے سکتے؟
اور جو سوال اٹھاتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے، اٹھا لو، غائب کر دو۔ سو ان اداروں کو، پولیس کو، باقی تمام اداروں کو یہ چاہیے کہ وہ عوام کے لیے کام کریں، کہ وہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ سو آج بہت افسوس ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کو صبر دے اور یہ جو قاتل ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائے اور جلد سے جلد پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ اب جو میں بات کر رہا ہوں، آج میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج اڈیالہ کے باہر نوجوان پہنچے، ریلی کی صورت میں پہنچے، اور اڈیالہ کے باہر پہنچ کر انہوں نے اڈیالہ کی طرف دیکھ کر نعرہ لگایا کہ تیری جان میری جان، عمران خان عمران خان، اور پولیس وہاں کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی کیونکہ نوجوان ایک کثیر تعداد میں آئے تھے، قیدی 804 کے نعرے لگائے گئے، تحریک انصاف کے پرچم تھے، اور وہاں پہنچ کر نوجوانوں نے پیغام دیا کہ عمران خان ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک طرف اڈیالہ کے باہر تحریک انصاف کے نوجوان پہنچتے ہیں، کثیر تعداد میں پہنچتے ہیں اور ہلچل مچ گئی، اڈیالہ کے باہر پہنچ گئے۔ کس طرح پہنچے، کس طرح اتنی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے؟ آج پنڈی پولیس میں ہلچل مچ گئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ورکر ہیں جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، اور یہ جو آج لوگ باہر نکلے ہیں یہ ان کا تعلق جو ہے یہ اڈیالہ روڈ سے ہی ہے۔ یہ اڈیالہ روڈ سے میں جانتا ہوں ان چہروں کو۔ اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان کی گاڑی آ رہی تھی، جب اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جا رہا تھا، تب بھی پھولوں کی بارش کی گئی تھی بختر بند گاڑی میں۔ اس کے علاوہ آج اسلام آباد میں کنونشن ہوا، ضلع مری کا کنونشن تھا، جو شہباز ہیں یوتھ ونگ کے نارتھ کے پریزیڈنٹ، ان کی قیادت میں کنونشن ہوا، زبردست شاندار کنونشن تھا۔ اور آج کا جو کنونشن تھا میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں بہت سے ایسے لوگ تھے، کسی کا بھائی ابھی بھی اٹک جیل میں ہے، بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے بھائی ابھی بھی جہلم جیل میں ہیں، لیکن وہ آج اس کنونشن میں موجود تھے۔ آج اس کنونشن میں وہ عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ آج اس کنونشن میں ان کی جو صدا تھی، ان کی جو آواز تھی، وہ عمران خان زندہ باد تھی۔ اس کے علاوہ لاہور میں ضلع شاہ شہید، آج مجھے یاد ہے میں نے سفید کلر کی ایک شرٹ پہنی ہے، ضلع شاہ کو جب شہید کیا گیا تھا اسی طرح کی سفید کلر کی شرٹ پہنی تھی، لیکن اس پہ عمران خان کی تصویر تھی، اور اسے ضلع شاہ کو گرفتار کیا گیا، کیمروں کے سامنے سب نے دیکھا کس طرح وہ بالکل ٹھیک تھا، اور جب اسے چھوڑا گیا تو اسے شہید کر کے، مار کے، قتل کر کے چھوڑ دیا گیا۔ وہ ایک دیوانہ بندہ تھا، عمران خان سے محبت کرنے والا بندہ تھا، اور جو میں سمجھتا ہوں، جو میں سوچتا ہوں، ہوا ایسا ہوگا کہ جب اسے مارتے ہوں گے تو وہ عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوگا، مارتے ہوں گے وہ عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوگا۔ تو انہوں نے اتنا اس پہ ظلم کیا ہوگا، اتنا بے دردی سے اس پہ تشدد کیا گیا ہوگا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہاں شہید ہو گیا۔ صرف اور صرف یہ وجہ ہے کیونکہ وہ ایک دیوانہ بندہ تھا، اسے کیا لینا تھا، لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا۔ وہ کہتا تھا عمران خان، ادھر سٹیکر لگا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا عمران خان میرے دل میں بستا ہے، عمران خان میرے دل میں رہتا ہے۔ اور زمان پاک کے باہر ایک رونق تھی ضلع شاہ شہید کی آواز، اور ضلع شاہ جب رات کے ٹائم جب لیٹ نائٹ ہو جاتی تھی، زمان پاک کیونکہ میں کور کرتا رہا ہوں، وہ نعرہ لگاتا تھا آئی لو یو عمران خان، آئی لو یو عمران خان، اونچی اونچی آواز سے نعرے لگاتا تھا، اور عمران خان اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ مجھے آواز آتی تھی آئی لو یو عمران خان کی۔ عمران خان سوچتے تھے، میں یہ سوچتا تھا کہ لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ضلع شاہ نعرے لگاتا ہے۔ تو آج ضلع شاہ شہید کی دوسری برسی تھی، اور آج وہاں تحریک انصاف کے کارکنان تھے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو 3 پوائنٹس بتائے، تینوں پوائنٹس پہ عام کارکنان تھے، یوتھ ونگ کے نوجوان تھے، عام کارکنان تھے، کوئی لیڈرشپ نہیں تھی۔ دیکھیں رمضان کے آغاز سے لے کے ابھی تک، اور رمضان کے اگر پیچھے بھی جائیں، لیڈرشپ آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ کوئی کنونشن ہو آپ کو نظر آئی؟ مجھے نظر نہیں آئی کیونکہ میں کوریج کرتا ہوں۔ کوئی ریلی ہو نظر آئی؟ بالکل نظر نہیں آئی۔ کوئی بھی پروگرام ہو نظر آئی؟ بالکل نظر نہیں آئی۔ یہ کہاں نظر آتی ہے؟ یہ صرف اور صرف پریس کانفرنس میں نظر آتے ہیں۔ کوئی خیبر پختونخوا میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے، کوئی کے پی ہاؤس میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے۔ یہ ایون کہ اپنے سینٹرل سیکٹریٹ میں بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، یہ اتنے ڈرپوک ہیں، یہ کہیں نظر نہیں آتے، یہ صرف اور صرف پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ شاید یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ان کو ووٹ کس وجہ سے ملا ہے۔ ان کو ووٹ صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے لیے ملا ہے، لیکن آج 8 فروری کو 1 سال گزر چکا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا ہوا؟
اور جب جب لانگ مارچ ہوا، جب جب کیونکہ یہ کہیں گے کہ ہم نے لانگ مارچ کیے، یہ کیے، جب جب لانگ مارچ ہوا، آج اگر آپ اٹک جیل، جہلم جیل کی لسٹ نکال کے دیکھ لیں، الیکشن سے لے کے ابھی تک کی لسٹ نکال کے دیکھ لیں، ایک بھی لیڈرشپ میں سے کوئی بندہ جیل میں نہیں رہا ہوگا سوائے اعظم سواتی کے اور سالار خان کاکر کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پہ عمران خان کے سپاہی ہیں، لیکن ابھی جو بیٹھے ہیں یہ صرف پریس کانفرنس کرتے ہیں، کوئی موٹیویشن نہیں، کوئی موبلائزیشن نہیں، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ عید کے بعد سڑکوں پہ نکلنا ہے، لیکن سڑکوں پہ نکلنے کے لیے موبلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کمپین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا۔ نظر کیا آتا ہے کہ ورکر نکلتے ہیں، نظر کیا آتا ہے ورکر عمران خان کی رہائی کی آواز بلند کرتے ہیں، نظر کیا آتا ہے کہ ورکر اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جاتے ہیں، نظر کیا آتا ہے کہ ورکر اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد مرکز کے اندر کنونشن کرتے ہیں، نظر کیا آتا ہے کہ ورکر لاہور میں کنونشن کرتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آتی۔ سو آج عام ورکر یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ کچھ کریں نہ کریں، اب ہمیں خود باہر نکلنا ہوگا، اب ہمیں خود عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کی رہائی کی تحریک کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔